السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میڈیا سرکل۔ آج کے دور میں جب معلومات کا دریا بہتا ہے تو کون سی خبر سچی ہے اور کون سی خبر جھوٹی ہے، اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھمب نیل میں کچھ اور ہے اور ویڈیو کچھ اور ہوتی ہے۔ جھوٹی خبر فیک نیوز ایگزیکٹلی ہے کیا؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نیا ٹرینڈ بنایا گیا ہے۔ اس پر قانونی اقدامات کیا کیا ہیں، یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جبران احمد خان۔ ہم ان سے جانیں گے کہ فیک نیوز ہے کیا اور یہ پھیلانے کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمد للہ۔ سر آج کل نا فیک نیوز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ فیک نیوز ہے کیا اور یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں جی، یہ صرف ہمارا پاکستان کا المیہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے علاوہ بھی جو جتنے ممالک ہیں دنیا میں، اسپیشلی ایشین کنٹریز ہو گئے، ڈفرینٹ باقی جتنے کنٹریز ہیں ایشیا سے باہر جتنے ہیں، یہ ایک بڑا ہائی لائٹڈ ایشو بن چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جو ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گورنمنٹ نے جو ہیں اس کے اگینسٹ کافی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اسٹیک پہ لے کے اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا، اور کچھ چیزیں ان پروسیس ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو ان کو پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں مقصد تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کسی کو آپ نے ڈیفیم کرنا ہے یا کسی کو آپ نے شرارتاً طور پہ آپ نے کسی کو اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں یہ فیک نیوز جو ہے وہ ان کے لیے بڑا ایک آسان ٹول ہے کہ اس کو وہ یوز کریں سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں، اس کو یہ یوز کر کے جو ہے وہ ٹول ایز اے ٹول بنا کے یوز کرتے ہیں۔ اور یہ عناصر گرو جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی جو ہے نا وہ چیزوں اقدامات لینے چاہیے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاشرے اور ہماری جمہوریت پر بھی اثر ڈالتی ہے؟ بالکل ڈال رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ ساری چیزیں آپ کی اس وقت جو ہے 80 to 90% سوشل میڈیا کے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ ہم کتابیں پڑھنا، الیکٹرانک میڈیا دیکھنے کے علاوہ کتابیں پڑھنا، پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ہم پڑھنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ ہم جس چیزوں سے ہمیں فائدے اور جس چیزوں سے ہمیں امپیکٹ پڑتا تھا وہ چیزیں ہم کرنا چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے ہم شارٹیسٹ وے ڈھونڈتے ہیں، اور شارٹیسٹ وے ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا۔ ایسے ہی ہے، اس شارٹیسٹ وے کے چکر میں ہم فیک نیوز سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بھی، ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، جتنے بھی افراد اس چیز کو ایک اچھا سمجھتے ہیں اس کو بھی انداز ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم باقی سیکٹرز کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، انسٹا، ان سب پہ، اور ہم یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان کو پہچانا کیسے جائے پھر؟ پہچانا دیکھیں نا اس طرح جائے گا کہ گورنمنٹ کو الیکٹرانکلی طور پہ ایک اتھارٹی جو ہے وہ بنا دینی چاہیے کہ یہ ہمارا اتھارٹی ہے، ہماری لائک پیمرا ہے، تو پیمرا جو ہے اس کو ہم یہ ڈیوٹی لگا دیں ہم اس کی کہ یہ آپ کی باڈی ہم بنانے جا رہے ہیں، اور یہ باڈی کا کام ہے کہ اس کو اسکین کرے، گو تھرو کرے کہ کہاں کہاں پہ کس جگہوں پہ اور کہاں کہاں سے یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، ان فوری طور پہ ان عناصر کو پکڑیں اور اکارڈنگ ٹو لا اس کو سزائیں جو ہیں وہ تعین کر کے اس کو سزا دیں۔ ہم گورنمنٹ نے اس حوالے سے بڑا ایکٹ بھی کیا ہے، بڑا اچھا ایک میں سمجھتا ہوں، اور اسی سال بل پاس ہوا ہے پنجاب پروونشل اسمبلی پہ، پنجاب اسمبلی میں 20 مئی کو بل پاس ہوا ہے، ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 20 مئی کو، اور وہ منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز جو ہیں انہوں نے یہ بل پیش کیا، اور بل پیش کرنے کے بعد یہ پنجاب اسمبلی میں متفقہ رائے سے بڑی ہائی ووٹنگ سے جو ہے وہ پاس ہو گیا بل۔ اب اس کو عمل کرنا، اس پہ نافذ کرنا لوگوں پر، یہ تو گورنمنٹ کا ہے نا، گورنمنٹ کا کام ہے۔ لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کر دی، ٹھیک ہے، امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پراپر طریقے سے اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کرے، پراپرلی سوشل میڈیا کو ایک باڈی بنا کے گو تھرو کریں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو پراپرلی گو تھرو کریں، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے
तबाही का शिकार हो रही है। हो रही है। तो सर ये बिल में लिखा क्या था, डिटेल से बताएं जरा कि बिल में देखें कानून जो सजाएं चीज़ें वगैरह। मेंशन वो यही है कि आप कोई भी ऑथेंटिक सोर्स के रिलेटेड जो है, ऑथेंटिक आपका जो सोर्स उससे रिलेटेड, यानी कि एग्जांपल के तौर पे आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो लगाते हैं, बिल्कुल, और थंबनेल्स जो हैं उसकी कुछ होती हैं और वीडियो के अंदर आप क्लिक करें तो कुछ और होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो यही चीज़ें एक्ट के अंदर जो हैं वो मेंशन की गई हैं, डेफिनेशंस उसकी बताई गई हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या है, इसका क्या डेफेमेशन, व्हाट इज मीन बाय डेफेमेशन, और ये कहाँ पे जो है वो अप्लाई हो सकता है और किस फॉरम पे अप्लाई हो सकता है, और किस तरह इसको जो है ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो लेके जाया जा सकता है। तो सर फैक्ट चेकिंग टूल्स या वेबसाइट्स इनका पर्दाफाश करने में मददगार हैं? बिल्कुल है। किस तरह से? देखिए ना, अब मैं समझता हूँ कि ये आप जो मैंने जिस तरह आपसे प्रीवियसली बात की कि ये गवर्नमेंट अगर इसको गो थ्रू करे सारी चीज़ों को, तो गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियार नहीं है। बिल्कुल, सारी इख्तियार है गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार है जो आप किसी और बॉडी के पास जो है वो नहीं इख्तियार नहीं है, बिल्कुल भी। तो गवर्नमेंट इसको चाहे तो बहुत अपने पूरी तरीके से 100% इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, गली गली गुच्छों गुच्छों में कर सकती है। बिल्कुल, बात ये है कि उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर मैं समझता हूँ इसके सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट होने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ताकि बच्चों को आगाही हो कि व्हाट इज मीन बाय फेक न्यूज़ एंड व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल न्यूज़। ठीक है, जैसे कि आजकल ना बहुत ज़्यादा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिसे कहते हैं, जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल इन्वॉल्व है ना। आर्टिफिशियल जो एजेंसी है, मैं समझता हूँ कि मेन किरदार ही उनका, वो सब कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, और जो नहीं कर सकता एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं, आपके ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं जिस पे गवर्नमेंट को भी उस पर इख्तियार नहीं है। हम इनको टैलेंट कहेंगे हैकर्स को? टैलेंट तो एक लिहाज से है, लेकिन पॉजिटिविटी में आप लेके आए ना, बिल्कुल, आप उस जो है उसको नेगेटिविटी में लेके आते हैं। ये सेक्टर्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने में कारगर साबित होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसको आप पॉजिटिवली लेके चलें। हैकर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी नेगेटिवली जो है वो फैला रहे हैं, हैक कर रहे हैं डिफरेंट अकाउंट्स, बिल्कुल ऐसे ही, और हम ब्लैकमेल्स कर रहे हैं उनको चीजों को। बिल्कुल। तो मैं वही इन लास्ट इस चीज पे फोकस करूंगा कि गवर्नमेंट जो है वो ऑल इन ऑल है। गवर्नमेंट ने अगर ये बिल पास करवाया तो गवर्नमेंट इस पे इम्प्लीमेंट भी करवाए। सर जब कोविड-19 आया था जी, तो तब भी ऐसी कोई मतलब कि ना फेक न्यूज़ थी, तो उसने कोई पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पर कोई असर डाला? पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पे बिल्कुल असर डाला, और उस पर बाकायदा एक्शन भी हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, इंटरनेशनली इस पर बड़ा एक्शन लिया गया। यहाँ पे अगर हम कोई फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो इसका ज़्यादातर फ़ायदा जो सोशल मीडिया पे जाता है वो विद इन से विदाउट कंट्री जो हैं, जो बैठे हुए लोग, पाकिस्तानी नज़ात जो जितने बैठे हुए बाहर के लोग, वो इस चीज़ से मुतासर होते हैं। लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, ये कहाँ से आते हैं? इसी से आते हैं। लोग सर अपने ना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए अपने चैनल पे कुछ भी, मैं वही अर्ज किया ना कि शॉर्टेस्ट वे जो है इसको चूज करते हैं, ना कि हम इसको प्रॉपरली अगर हमने लेके चलना न्यूज़ को। आपको पसंद है, हर बंदे का एक शोबा होता है, बंदे का एक स्टाइल होता है, उसको उसमें शोबे में डाले। हम उसको शॉर्टेस्ट वे की बजाय पॉजिटिवली हम उसको एक ओरिजिनल न्यूज़ लेके चलें जिसका फायदा भी आवाम को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। तो कानून के हवाले से कुछ सजाएं क्या क्या है इसमें? फिर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो डेफेमेशन बिल अभी आया है, नहीं तो सर वो तो ठीक है, बिल तो पास हो चुका है, लेकिन उसमें सजा कोई भी होगी ना? उसमें देखिए सजा वेरी करता है कि आपकी फेक न्यूज़ जो है वो किस हद तक जो है वो वो न्यूज़ जो है वो कारामद है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसी फेक न्यूज़ आपने फैला दी है जिसमें गवर्नमेंट को और जो अवाम है उस पर असर अंदाज हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से, तो उसकी कैटेगरी सजा की अलग है, और अगर इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ रहा है तो उसकी सजा अलग है। तो ये मेरा ख्याल गालबन 15 से 20 साल इसकी सजा है, जो 15 से 20 साल इसकी सजा है। जो हीनियस किस्म के जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उस पर बड़ा असरअंदाज होता है, इसकी 15 से 20 साल की सजा है विद कॉस्ट वेरी करता है कि आपका वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली। और अगर आपकी उसकी फेक न्यूज़ जो है वो इतनी कारआमद नहीं है लेकिन फेक न्यूज़ है तो उसकी सजा डिफरेंट है। बिल्कुल, ये मैक्सिमम मैंने आपको बताई। विक्टिम के लिए क्या कानूनी कार्रवाई है? क्योंकि ना अब जैसे मैं घर बैठी हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या खबरें बाहर जाएंगी, ठीक है, और मैं घर बैठी हूँ और उन्होंने अपने चैनल के थ्रू कुछ भी कह दिया कि राबिया ऐसी है, राबिया वैसी है, कुछ भी कह दिया है, मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए क्या कानूनी कार्रवाई होगी फिर? देखें,
قانونی کارروائی سمپل اس چیز کے لیے ہے کہ کوئی چیز آپ نے مارکیٹ کے اندر دے دی ہے. بالکل. مارکیٹ کے اندر وربلی دینا اور وربلی سے ہٹ کے آپ کسی فارم میں دینا وہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وربلی اور کسی فارم میں دینا فرق. آپ وربلی آپ نے کوئی بات کر دی تو آپ کو اس کے ایکٹ پہ کریکٹر پہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو اثر انداز ہوا ہے, لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ویو چلا دیں اس کی تو اس کا پھر یہ چیزیں جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہیں. اس کے حوالے سے وہ جس طرح میں نے پریویسلی بتایا اس کے حوالے سے ڈفرینٹ نوعیت میں سزائیں متعین. بالکل ایسے ہی ہے, پھر آگے پروسیس ہوتا ہے کام میں. تو سر ایز اے لائر آپ فیک نیوز کو کس طرح سے مطلب کہ انکاؤنٹر میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جتنا میڈیا جو ہے ایڈوانس ہو چکا ہے, اس دور میں فیک نیوز جو ہے وہ اس لیے میڈیا آزاد ہونے کی وجہ سے, اس لیے چیزیں جو ہے نا وہ ہر پہلو کے جو ہیں دو عناصر ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. جہاں پازیٹیوٹی چل رہی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. ہاں اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیولی میں کاؤنٹر کرنا اور اس کو ڈھال بنانے میں وہ کردار جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, سارا کردار مطلب کہ ہماری گورنمنٹ کا ہی ہے, حکومت کا ہی ہے. گورنمنٹ گراس روٹ لیول سے ان چیزوں کو لے کے چلے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ فیک نیوز جو ہے وہ شائع کرے یا کہیں پبلش کرے. تو کوئی ایتھیکل گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں ان کے لیے؟ ایتھیکل گائیڈ لائنس تو یہی ہے نا, آپ دیکھیں پراپرلی آپ چیزوں کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اس وے میں جو ہے نا وہ ڈھالیں. ٹھیک ہے, ہمیں دو چیزوں کا جو ہے نا وہ آج سے تعین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا جو یوز آپ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں, میں آپ کی جو آپ نے کوشچن کیا بڑا خوبصورت کوشچن ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں ریسنٹلی, جب آپ کو علم ہوگا ہمارے اپنا اس پہ انٹرنیٹ پہ اور ڈفرینٹ چیزوں پہ اس میں بڑی سیکیورٹی وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ آلموسٹ خود ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سر, ایسے ہی ہے. تو وہ اس چیزوں پہ بڑی حد تک میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے دیکھیں اس گورنمنٹ نے اس چیز پہ سیریسلی ایکشن لیا تو بل پاس ہوا. بالکل بالکل. اب بات آ گئی امپلیمنٹیشن کی. وہ امپلیمنٹیشن بھی گورنمنٹ نے کروانی ہے, اور وہ کس نے کروانی ہے, وہ ہمارے تھرو ہی جانی ہے. جب ہم اس کی اویئرنیس اپنے طور پہ شروع کریں گے, گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے تو اس نے بل پاس کیا. گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہوگا تو وہ امپلیمنٹ بھی کروائے گی. بالکل ایسے. سر جب الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا یہ فیک نیوز پبلک اوپینین کو بھی چینج کر سکتی ہے؟ یہ ویری کرتا ہے, یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن لوگ تو باتوں میں آ جاتے ہیں نا. ظاہری بات ہے, میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب تک دیکھیں الیکشنز کے ریزلٹس آتے ہیں تو اس میں آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ غیر حتمی اور بے نتیجہ جو نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آفیشیل نتائج جو ہوتے ہیں وہ ایک باڈی ہی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا پروونشل الیکشن کمیشن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان حد تک جو اتھارٹی جو اویلیبل ہے وہاں پہ ان تک جو انفارمیشن آئی ہے وہ ہمارے سے عوام سے شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے اس میں فیک نیوز بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی اوریجنل نیوز بھی ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ڈپینڈ وہی کرتا ہے کہ جب اتھارٹی نے اناؤنس کرنا ہے تو چیزیں وہ اسی وقت جو ہے وہ کلیئر ہونی ہے. سر ساری باتیں گھوم پھر کے گورنمنٹ پہ ہی آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو کبھی کوئی آپ کی پرسنل لائف میں سے کچھ ہوا آپ کے ساتھ, کوئی فیک نیوز میں آپ ٹریپ ہو گئی ہو یا آپ کو لگا کہ یہ سچ ہے؟ اللہ کا شکر ہے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا, لیکن آپ زندگی کے جب مراحل میں گزرتے ہیں تو بہت سے فیزز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. بالکل. وہ کچھ فیک بھی کریکٹرز ہوتے ہیں, کچھ فیک نیوز بھی ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ آیا آپ کس وے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ کی گراس روٹ لیول سے, اسکول لیول سے, کالج لیول سے, یونیورسٹی لیول سے, یہ سب چیزیں اویئرنیس آگاہی پروگرام باقاعدہ طور پہ ایجوکیشن کو, گورنمنٹ کو ایجوکیشن سسٹم میں نافذ کرنا پڑے گا. بالکل. ان کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشن بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. لانگ ٹرم سولوشن کے بغیر تو حل ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن ہوگا تو ہماری آنے والی جنریشن ان چیزوں کو سمجھے گی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نا مطلب گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یا اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ آبویسلی میں اس کے خلاف پورا اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں
ہماری جتنی اتھارٹی ہے، پیمرا ہو گئے، جتنے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ان سب چیزوں کو جو رن کر رہے ہیں ان کو آبویسلی ایک باڈی بنا کے اس کو باقاعدہ طور پہ سسٹم کے اگینسٹ جو ہے وہ جو یہ سسٹم کے اگینسٹ فیک نیوز چل رہی ہے اس کے اگینسٹ آبویسلی ہم کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ متعین کرتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی فیک نیوز ہمیں ملتی ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ فیک نیوز ہے تو فوری طور پہ اس کو بر وقت ایکشن ہونا چاہیے 1122 کی طرح. آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ فیک ہے؟ دیکھیں تجربہ بہت ہو گیا. تجربہ بھی میٹر کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو چیز میٹر آپ کی کرتی ہے وہ آپ کی ریڈنگ ہے. آپ جتنا چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اتنی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. دوسرا اتنا تو اب تجربہ ہو ہی گیا عدالتوں میں پیش ہو کے کہ پتہ چل جاتا ہے کون سی فیک نیوز ہے اور کون سی اوریجنل ہے اور کون سا بندہ کون سے رنگ میں بات کر رہا ہے. تو آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے ایسے؟ جی آبویسلی آتے ہیں اس طرح کے کیسز. وہ اس کے میں جس طرح آپ کو بتایا نا، یہ جس طرح امپلیمنٹیشن ہونی ہے اس کے بعد اس کو پراپرلی ٹرائیبیونلس میں وہ پرسو کیا جائے گا. اس کے بغیر جو ہے وہ جتنی پٹیشنز ہیں اور جتنی اس حوالے سے کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پینڈنگ. تو سر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے ان کے لیے جو غلط خبریں پھیلاتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو پیغام یہ دوں گا ہمارے جو بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ سب سے زیادہ فوکس کریں اپنی ایجوکیشن پہ. آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوگی، آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں گے، آپ کو کہیں رائٹ یا لیفٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور فیک نیوز سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور الٹیمیٹلی آپ گزرتے ہیں تو آپ اپنی ایجوکیشن، اپنی پڑھائی اویئرنیس کی وجہ سے جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس پہ پوری توجہ ہوگی تو آپ کو اس چیز کا بھی علم ہو جائے گا کہ آیا یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسے. تو اپنی پڑھائی پہ میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلوں کو میں کہتا ہوں کہ اس پہ توجہ دیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے خود ہی دیکھیں. قدرت کا قانون ہے، جو چیز قدرت کے خلاف چلتی ہے وہ ہمیشہ فیل ہوگا. تھینک یو سر. جی تو ناظرین، ہم نے بات کی ایڈوکیٹ جبران احمد سے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ریسنٹلی ایک بل بھی پاس کیا گیا ہے اور قانون بہت سارے اقدامات کر رہی ہے اور اس پر بہت حد تک قابو پایا جا چکا ہے. فیک نیوز صرف ایک خبر نہیں ہے، ایک وائرس ہے جو ہماری سوچ، ہمارے فیصلے اور حتیٰ کہ ہماری حکومت کو بھی متاثر کر رہی ہے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے جب بھی کوئی آپ خبر شیئر کریں تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کی جائے شیئر کرنے سے پہلے، تاکہ کسی کو بھی غلط معلومات نہ مل سکے. اسی کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان رابعہ خان کو اجازت. اللہ حافظ.